قرآن کریم فرقان حمید میں ہی غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے۔ یاد رہے کہ بدر جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 80 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا، اس کنویں کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم واقعہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایسی خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ فتح مبین نصیب ہوئی۔ یعنی وہ دن تھا، بیسیکلی غزوہ بدر کی اتنی اہمیت کو ہے، بہت سارے غزوات ہوئے تھے، ایکچولی غزوہ بدر از the decider، یہ فیصلہ کن مارکا تھا۔ کفار مکہ یہ سمجھے تھے کہ 300 ساڑھے 300 مسلمان ہیں اور سارے ہی مسلمان بدر کے میدان میں موجود تھے۔ وہ پراپر تیاری کر کے آئے تھے، پورا پلان کر کے آئے تھے کہ ایک ہی باری میں حملہ کر کے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، دنیا میں کوئی اسلام کا نام لینے والا ہی نہیں بچے گا۔ اس پلاننگ کے ساتھ وہ آئے تھے، اور یہاں جب مسلمانوں کو فتح ملی تو وہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ اسلام کو ہلانا آسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اس مارکے میں مسلمانوں کی ایسی غیبی مدد فرمائی کہ آسمان سے فرشتے نازل کر دیے۔ ایک ایسا روحانی واقعہ ہے کہ جب بھی سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا۔ یوم الفرقان یعنی یہ فرق کر دیا، اس نے کفر و باطل کے اندر ڈسٹنگوش کر دیا گیا کہ حق والا جو ہے وہ ہمیشہ اگر اللہ پر بھروسہ رکھے تو پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے۔ تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ سن 2 ہجری تھا۔ ابھی مسلمان گئے ہی تو تھے مدینے، مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے، پہلا سال اور دوسرا سال۔ ان کو چین نہیں آ رہا تھا مکے والوں کو کہ کسی جگہ چھوڑ کے چلے کیسے گئے، کسی طرح حملہ کریں اور انہیں نیست و نابود کر دیں۔ اچھا، تعداد کیا تھی؟ 313 لوگ تھے۔ اچھا، سامان کتنا تھا؟ 2 گھوڑے، 70 یا 80 اونٹ تھے، شکستہ کمانیں تھی، ٹوٹی پھوٹی نیزے اور پرانی تلواریں تھی، مگر جذبہ ایمانی تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدائے پاک پر اور لولاک والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ اب یہ ایک طرف تو 313 مسلمان اور سامان نہیں ہے، نہ گھوڑے پورے، نہ اونٹ پورے، نہ تلواریں پوری، سامنے تعداد کیا ہے؟ وہاں پر حال یہ تھا کہ وہ ان کے پاس 3 گنا 950 لوگ وہاں سامنے تھے، ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش جنگجو سوار تھے، 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے۔ کھانے پینے کا حال یہ تھا کہ روز کئی اونٹ ذبح کرتے تھے اور بہت مزے سے کھاتے تھے۔ نغمہ گنگنانے والی کنیزیں ساتھ تھیں، شراب و سرور کی محفلیں سجاتے تھے۔ ادھر کھانا بھی نہیں، سامان بھی نہیں، تعداد بھی 1/3 ہے، ادھر تعداد 950 اور پراپر اسلحے سے لیس ہیں۔ بڑا بڑا جنگجو آیا ہے، بڑا بڑا جرنیل آیا ہے کہ ایک بار مسلمانوں کا اس بار صفایا کر کے جانا ہے۔ اب جب ہوا یہ، بدر کے میدان میں مسلمان بھی آ گئے، کفار بھی آ گئے۔ اب مسلمانوں کو تو جگہ ملی نا لڑنے کے لیے یا قیام کرنے کے لیے، وہ انسرٹن جگہ تھی۔ سامنے والوں کے پاس پانی کے کنویں بھی سارے چلے گئے، حوض جو پانی کے تھے وہ بھی ان کی طرف چلے گئے، ان کی جگہ بھی کلیئر تھی، اور مسلمانوں کی جگہ وہ ریتیلی جگہ تھی، گھوڑوں کے پیر بھی نہیں جمتے تھے۔
اب مسلمان پریشان کہ پیئیں گے کیا، خود کیا پیئیں گے، وضو کیسے کریں گے، اور اپنے گھوڑوں کو جانوروں کو کیسے پلائیں گے۔ اب کسی کے دل میں وسوسہ آیا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم مسلمان اگر حق پہ ہو تو تمہیں تو لڑائی سے پہلے بھی جگہ پراپر نہیں ملی ہے۔ اب اللہ کریم نے مسلمانوں پر انعام کیا فرمایا کہ بدر کے دن اس دن بارش نازل فرمائی، اور جب بارش ہوئی تو پاسا پلٹ گیا، ان کی جو اسٹیبل جگہ تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی۔ مسلمانوں نے بارش کے پانی سے حوض بنا لیے، پانی جو ریتیلی زمین تھی وہ پراپر اسٹیبل ہو گئی، اب گھوڑے بھی صحیح کھڑے ہو رہے ہیں، مسلمانوں نے ان کے لیے جگہ بھی یوں سمجھے کہ آسان ہو گئی۔ اب اس بارش کا بھی ذکر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، یہ بارش مدد کے لیے کی گئی۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اس بارش کے فوائد بھی قرآن نے گنوائے کہ ہم نے یہ بارش نازل کیوں کی، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی قرآن نے فائدے کیا بتائے کہ اس آیت میں 4 فائدے بیان کیے اس بارش کے۔ جو بے وضو اور بے غسل ہو وہ وضو و غسل کر کے پاک و صاف ستھرے ہو جائیں، مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے، پھر مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل جائے کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور فرمایا جو تمہاری جگہ ریتیلی ہے، انسٹیبل ہے، وہ تمہاری جگہ ایسی ہو جائے کہ تمہارے قدم جم جائیں۔ ایک ہی بارش ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی، کفار کے لیے زحمت بن گئی۔ اچھا، اس غزوے سے پہلے ایک اور بڑا کمال ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں کے لیے گویا امداد کے سامان کیے۔ آپ دیکھیں کہ دشمن سامنے کھڑا ہو تلوار لے کر تو جس کو نیند آ رہی ہو اس کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، مگر بدر والوں پر ایک نیند طاری کر دی گئی۔ رائٹ بیفور وار، لڑائی سے کچھ دیر پہلے سارے سو گئے کچھ دیر کے لیے۔ اچھا، اب سائنس کہتی ہے کہ کسی بڑے کام سے پہلے پاور نیپ لینی چاہیے، چھوٹی سی نیند کر لیں، آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے ری سٹارٹ ہو گئے ہیں، دوبارہ ذہن کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے میدان جنگ میں مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، اور پھر جب وہ فریش ہو کر اٹھے اب لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، ایک اور امیجنیشن دیکھیں، آج کمپیوٹر کی ایڈیٹنگ کے ذریعے کچھ لوگ تھوڑے لوگوں کو زیادہ کر دیتے ہیں، زیادہ کو کم کر دیتے ہیں، مگر بدر کے میدان میں میرے رب نے کیا امیجنیشن کریٹ کی، کیسی شاندار، ایک سمجھیے کہ رب کی طرف سے یہ نبی پاک پر عطا کی گئی کہ مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد تھوڑی نظر آتی تھی، وہ تھے زیادہ مگر انہیں دکھتے تھوڑے تھے، تاکہ مسلمانوں کے دل چھوٹے نہ ہو جائیں، یہ ہمت میں رہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ مشرکین کی نظر میں مسلمان ڈبل نظر آئے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ آئے ہیں۔ یعنی اللہ اکبر، مسلمانوں کی غیبی مدد کا کیسا سامان اللہ کریم نے بدر کے میدان میں کیا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر جو مدد آتی ہے کہ پہلے 1000 فرشتے نازل کیے گئے، اس کے بعد فرشتوں کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دی گئی، اور پھر فرشتوں کی تعداد 5000 کر دی گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو فرشتوں کی تعداد آئی ہے نا، اللہ اکبر، یہ ایسے نہیں آئی۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بدر کی رات کیسے گزاری تھی۔ 17ویں شب ہے، صبح مارکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اچھا مزے کی بات سن لو، 2 ہجری میں بھی جب رات تھی تو وہ جمعے کی رات ہی تھی، یعنی بدر کا مارکا جمعے کے دن ہی ہوا، ایگزیکٹلی جمعرات کی رات تھی جب نبی پاک ہاتھ اٹھائے گریہ بازاری کر رہے ہیں، سارے لوگ چین سے سو رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور کیسے دعا کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اللہ کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر رہے ہیں، اور وہ تاریخی جملے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ میرے آقا نے جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی نا، الفاظ یہ تھے کہ مولا اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ بچے گا، اے اللہ اپنی طرف سے مدد فرما۔ ابھی یہ پاک کچھ اس طرح کے الفاظ سے دعائیں کر رہے ہیں، میرے آقا کے چادر مبارک ہے وہ کاندھوں سے نیچے تشریف لے آئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے تابانہ آگے آئے، چادر نبی پاک کے کاندھوں پر ڈالی، اور پھر والہانہ انداز میں نبی پاک کو پیچھے سے سینے سے لگا لیا، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کافی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اسی وقت
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये आयत मुबारका लेकर नाज़िल हुए। कुरान में ये जिक्र है कि जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम्हें मदद देने वाला हूं हजारों फरिश्तों की कितार से। अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हो गया कि अब फरिश्ते मदद को उतरेंगे। ये अजब मार्का है। सहाबा किराम नबी पाक के पास आके कहते, जब लड़ाई शुरू हुई कि हुजूर तलवार उठाते हैं, इससे पहले कि तलवार काफिर की गर्दन के पास ले जाएं, गर्दन कट कर गिर जाती है। हुजूर हमें अपने ऊपर से घोड़े दौड़ते हुए आवाजें आ रही हैं, चाबुक चलने की आवाज आ रही है, एक दिन हैजूम, हुजूर इस तरह की आवाजें आ रही हैं। तो नबी पाक फरमाते ये तीसरे आसमान से मदद आई है, ये फरिश्तों की मदद आई है। एक साथ खलबली मच गई कुफार के लश्कर के अंदर कि ये हो क्या रहा है, हमें मार कौन रहा है, हमें कत्ल कौन कर रहा है। वो सरासीमा हो गए, बेहमदम तौर पे दौड़ने लग गए और मुसलमानों को अल्लाह करीम ने ऐसी फतह मुबीन अता फरमाई, ऐसा रोब बैठ गया इस्लाम का कि वो दिन अल्लाह अकबर, इस्लाम को उस दिन से लेकर आज तक उरूज मिलना शुरू हो गया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस गज़वे में शिरकत करने वाले सहाबा को बदरी सहाबा कहा जाता है। और उसके बाद भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुछ इस तरह फरमान मिला करते कि आका फरमाते बदरी सहाबी अब जो करें इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह के हबीब ने उन सबको जन्नत की बशारत दी। और जब नबी पाक के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी सहाबा किराम को आपस में मशवरा करना होता, और अगर कोई बदरी सहाबी होता तो कहते इनसे मशवरा करो, पहले इनकी राय ले लो। सहाबा किराम की टॉप कैटेगरी में बदरी सहाबा का मर्तबा आता है।